ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں بھلائی چھو بھی جاتی ہے تو ان کو اچھی نہیں لگتی، ان کو بری لگتی. تسو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روٹ کیا ہوگا؟ سو، برائی سے. جی ہاں، تمہاری اچھائی ان کو بالکل اچھی نہیں لگتی. اچھا، مس کیا ہوتا ہے؟ ٹچ. ان تمسسکم حسنہ یعنی ابھی اندر نہیں گئی، بس اچھائی نے آ کے تمہیں ٹچ ہی کیا ہے، ان کو وہ بھی نہیں اچھا لگا. اتنا حسد. اب دیکھیں قرآن کے اگر الفاظ پہ آپ غور کریں نا تو کتنا ایکوریٹلی وہ پوری کیفیت کا نقشہ کھینچا ہوا ہے نا. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہاری طرف اچھائی بڑھتی بھی ہے، ٹچ ہی کرتی ہے، تمہیں ابھی آ کے لگتی ہی ہے تو ان کو بری لگ جاتی. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے. تصبکم کا روٹ کیا؟ صاد واو با، صوب، نشانے پہ لگنا. اگر تمہیں آ کے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یفرحوا بہا، اس پہ وہ خوش ہونے لگتے ہیں. فرح. اب ایسے میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ کسی شخص کو آپ کی خوشی اچھی نہیں لگتی، آپ کو پہنچنے والی کوئی نعمت اچھی نہیں لگتی، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ لڑنا چاہیے اس سے. کرتے ہم کیا ہیں وہی بتائیے، یہ نہیں جو نیچے لکھا ہوا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. ایسے لوگوں کا علاج وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، یعنی ان سے مقابلہ کرنے کی بجائے، ان سے لڑنے کی بجائے، ان سے جھگڑنے کی بجائے، ان کو بلیم کرنے کی بجائے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی بجائے کیا کرو؟ اپنے اندر توجہ دے دو. علاج باہر نہیں، علاج اندر ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر سے کام لوگے اور تقوی اختیار کرو گے تو کیا ہوگا؟ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی کوئی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہ دے گی. نقصان دے گی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے گھیرے میں ہے. ان کی ساری چالیں، ان کی ساری سازشیں، ان کی ساری پلاٹنگ اینڈ پلاننگ وہ اللہ کی نظر میں ہے. اللہ ان کو گھیرے ہوئے. واللہ محیط بالکافرین، تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. لیکن نقصان سے بچنے کی شرط ہے. کیا شرط؟ صبر اور تقوی. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. ارشاد فرمایا، لڑکے اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ تیری نگہداشت کرے گا. یعنی اللہ کا لحاظ، شرماؤ اللہ سے، اللہ دیکھ رہا ہے. تقوی کیا ہے؟ اس بات کا احساس ہونا کہ میں یہ غلط کام چھپ کے کر رہا ہوں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو لڑکے چھوٹے تھے نا، ابن عباس شاید 13 سال کے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے. حضرت میمونہ کے بھانجے بھی تھے. تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے رات بھی گزاری، اور جب تہجد میں آپ کھڑے ہوئے تو ساتھ کھڑے ہوئے اور آپ کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے. تو آپ نے کان سے پکڑ کے ان کو دائیں طرف کیا. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کو کیسے نصیحت کرتے ہیں نا، ینگسٹرز کو. لڑکے اللہ کا لحاظ رکھ، اللہ تیری نگہداشت کرے گا. اللہ کا لحاظ رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا. اگر کچھ مانگے تو اللہ سے مانگ، مدد کی درخواست کرے تو اللہ سے مدد مانگ. اور سمجھ لے کہ اگر سب لوگ جمع ہو کر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو صرف اتنا پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا، اور اگر سب لوگ مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو صرف اتنا نقصان دے سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے لیے لکھا. قلم اٹھا لیے گئے، لکھی ہوئی تحریر خشک ہو گئی. یعنی اللہ کا فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی کتنا انسان پروٹیکٹڈ، کتنا مطمئن اور کتنا پرسکون ہو سکتا ہے. ہم عموماً دین پہ کیوں نہیں چلتے؟ ڈرتے رہتے، خوف کھاتے رہتے، فلاں کیا کر دے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ سب باتیں اپنی جگہ، یہ تو ہوتا رہے گا. دنیا کس وقت فساد سے خالی رہی ہے؟ کون سا دور ایسا جس میں آپ کہیں کہ فساد ختم ہو گیا دنیا سے؟ تو اب میں آرام سے بیٹھ کے تو کام کروں دین کا اور
رستے کھل جائیں میرے لیے اور اب میں چلتی جاؤں اس پہ. یہ نہیں ہو سکتا. ہر دور میں، دنیا کے ہر حصے میں. اچھا کچھ لوگوں کا کیا، وہ کہتے ہیں کینیڈا میں حالات بڑے خراب ہیں، چلو پاکستان چلتے ہیں. کچھ لوگ وہاں بیٹھے وہ کہتے ہیں یہاں بڑے حالات خراب ہیں، چلو وہاں چلتے ہیں. یہی دوڑ لگی ہوئی ہے. کوئی یہاں سے وہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں سے یہاں آ رہا ہے، اور شکوہ ہے حالات کی خرابی کا. اور وہ سمجھتے ہیں یہاں سے اسکیپ کر لیں گے تو وہاں بچ جائیں گے، وہاں سے اسکیپ کر لیں گے تو وہاں بچ جائیں گے. بچنا کہیں نہیں، بچنا بس اسی طریقے پہ ہی ہے. ان تصبروا وتتقوا. مشکلات ہر جگہ ہوں گی، مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ صبر. بھئی مشکلات تو ہے، اب واویلا کرو گے، شور مچاؤ گے، کیسے ختم ہو جائیں گی شور سے مشکلات؟ صبر کرو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور اس سے پہلے کیا کہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. بس یہاں آ کے فرق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے مصیبت بھی رحمت بن جاتی، وہ اللہ کی رحمت پا لیتے ہیں اس کے بعد، اور کچھ لوگوں کے لیے وہ الٹا اور زیادہ دین سے دوری اور اللہ سے دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے. تو بہرحال تو بات یہ ہے کہ مصیبت اور تکلیف تو ہر جگہ ہوگی، مخالفتیں ہر جگہ ہوں گی. ہم خود بھی نماز پڑھیں گے تب بھی باتیں سنیں گے، ہم کسی کو پڑھنے کا کہیں گے تب بھی باتیں سنیں گے. کچھ کریں گے، بچ نہیں سکتے. اگر کوئی یہ کہے نا کہ میں کچھ نہیں کروں گی تاکہ مجھے کوئی کچھ نہ کہے، اس پر بھی باتیں ہوں گی. پھر کیا کرنا ہے؟ دنیا ہے ہی کانٹوں سے بھری، آزمائش کی جگہ ہے. موسم بھی اثر کرتا، ماحول بھی اثر کرتا، ہر چیز اثر انداز ہوتی ہے. اب کبھی تو ہم کہتے ہیں گرمی بہت ہو گئی، کبھی کہتے ہیں آج اے سی بہت تیز ہو گیا، کبھی کہتے ہیں آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا. بھئی کس دن کیا نہیں ہو گیا؟ ہر دن ایک نیا دن ہے، ہر دن کچھ ہو گیا. کام چھوڑ بیٹھیں گے؟ صبر. اور صبر کیا ہے؟ تکلیف کے وقت منفی رویے سے پرہیز، واویلے اور شور مچانے سے پرہیز، زبان سے یا عمل سے کسی ایسے کام سے پرہیز جس سے اللہ کی ناشکری اور اللہ تعالی سے کوئی شکوہ ہوتا ہو. تو نمبر 1 صبر، اور نمبر 2 تقوی. تقوی اللہ کا ڈر. جس کے اندر یہ 2 چیزیں آ گئیں وہ سب کی چالوں سے محفوظ ہے، کیونکہ سب کی چالیں کس کے کنٹرول میں ہیں. کبھی انسان کو یہ یقین ہو جائے نا کہ سب تو اللہ کے کنٹرول میں ہے، میں نے اللہ سے مدد مانگ لی تو کیا ہوگا، محفوظ ہو جاؤں گا. عموماً لوگ دین کا کام کرتے ہوئے صرف اس لیے ڈرتے ہیں کہ پھر لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سب ہوگا، ہونے دیں اس کو، یہ اس کام کی سنت ہے. کس پیغمبر نے دین کا کام کیا اور اس کے ساتھ یہ نہیں ہوا؟ اس سے کبھی نہ ڈریں، کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں. اگر آج کوئی آپ کے خلاف بول رہا ہے تو کل اسی زبان سے آپ کی حمایت میں بھی باتیں نکلیں گی. بس صبر کے ساتھ اس وقت کا انتظار کریں. ایک کتاب ہے مترادفات القرآن، وہ ہے ہی ساری اس بارے میں کہ جیسے مکر اور قید کا، غیظ اور غضب کو ڈفرنس کیا ہے. یعنی وہ ورڈ میننگز کی کتاب نہیں ہے، بلکہ مترادفات ہوتے ہیں، سینونیمز، جو ایک جیسے ملتے جلتے لفظ ہوتے ہیں. یعنی ایک ہی بات کو مختلف لفظوں میں کہا جاتا ہے، پھر ان میں تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہوتا ہے. مترادفات القرآن عبد الرحمن کیلانی کی بڑی کتاب ہے، ہر ایک نہیں خرید سکے گا، لیکن یہ ہے کہ جس کو شوق ہو اس کے لیے ایک بہت مفید چیز ہے. مفردات از ڈفرنٹ، دیٹ از ورڈ میننگ ہے. اوکے چلیے ذرا خلاصہ کر لیں آیت نمبر 110 سے. اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو بحیثیت امت کی ذمہ داری بتائی گئی کہ تم بہترین امت ہو تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل یہ کام کرتے تو ان کے لیے اچھا تھا، لیکن ان کی اکثریت فسق کی راہ پر گامزن ہے، اور چونکہ اب تمہیں یہ کام کرنا ہے لہٰذا ان کی طرف سے مخالفت ہوگی. جب مخالفت ہو تو اسے گھبرانا نہیں، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. لن یضروکم الا اذی. اور پھر ان کا حال دکھایا گیا کہ وہ قوم جسے اللہ نے اپنے کام کے لیے چنا ہو، اگر وہ اللہ کا کام چھوڑ کر کچھ اور کرے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا.
پھر دنیا میں اسے کہیں بھی قرار اور کہیں بھی ٹھکانہ نہیں ملتا، کہیں بھی اس کا کوئی مقام نہیں رہتا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کے ان لوگوں کی تعریف کی گئی نہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن پہ ذلت اور رسوائی چسپاں ہوئی، دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، دیر نہیں کرتے، ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جو اپنی کتاب پر ایمان لائیں اور پھر مسلمان ہوں، وہ پیدائشی مسلمانوں سے بھی اس کام میں آگے نکل جاتے ہیں، یسارعون فی الخیرات۔ یہ ایسے ہی لوگوں کی تعریف ہے قرآن میں۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، بہت ہی اچھی نیچر کے نیک لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے کاموں کی ناقدری اور ناشکری نہ کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جو ان باتوں کو نہ مانیں اور مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے اصل کام کو چھوڑ بیٹھیں، تو ان کے مال و اولاد ان کو آخرت میں کام نہ دیں گے اور دنیا میں بھی کام نہیں آتے۔ اور ایسے لوگ جو کچھ بھی مال و دولت خرچ کرتے ہیں اور جن چیزوں پر محنت کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا کوئی نتیجہ اپنے ہاتھ میں نہ پائیں گے۔ پھر آخر میں ایمان والوں کو اہل کتاب کے ان لوگوں سے دلی دوستی کرنے سے منع کیا گیا جو ان کے دین کے دشمن ہیں اور ان میں خرابی پھیلانے کے درپے ہوتے ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بتایا کہ تم تو وہ لوگ جو ان سے محبت کرتے اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تو ایمان والوں کی کیفیت بتائے گی کہ ایمان ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر اپنے دشمن کی بھی خیر خواہی آ جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وتؤمنون بالکتاب کلہ۔ لیکن ہوشیار رہو، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوشیار ہیں کہ اندر سے تمہارے دشمن ہیں لیکن ظاہر سے تمہاری ہمدردی کرتے ہیں۔ تو مومن جو ہے اپنے اللہ سے تقوی کی بنا پر ایک زندہ، یا جسے کہتے ہیں کہ جاگتے ذہن کا انسان ہوتا ہے، یا ہوشیار رہنے والا ہوتا ہے۔ وہ ان چالوں کو بھی سمجھتا ہے، یعنی وہ جان بوجھ کے دھوکہ نہیں کھاتا۔ اور پھر آخر میں بتایا کہ دیکھو دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے تم کو جنہیں تمہاری خوشی اور تمہاری نعمت اچھی نہیں لگے گی، تم سے حسد کریں گے، لیکن حسد کا علاج کیا ہے؟ صبر اور تقوی۔ فَإِنَّ صَبْرُكَ قَاتِلُهُ۔ کچھ اس طرح کا شعر ہے کہ جو حسد کرنے والے ہیں ان کی سازشوں اور چالوں پر تم صبر سے کام لو، کیونکہ تمہارا صبر ان کو ختم کر دے گا۔ کسی بھی مشکل کے آنے پر انتظار کرو، دیکھو تو صحیح، یعنی کوئی بھی چیز کس طرف کا رخ پکڑتی ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ فوری نتیجہ۔ کوئی مشکل آئی بس آج ہی ٹھیک ہو جائے، جس کو اپنے وقت پہ ٹھیک ہونا ہے۔ ہمارے پینک ہونے سے کوئی چیز جلدی نہیں ٹھیک ہو سکتی۔